جناب آ جاؤ صاحب آپ بھی آ گئے، اسامہ بھی آ گیا، ادھر آ جاؤ نا اسامہ۔ اسلامی کی روایت ٹوٹ گئی ہے، ہم 3 بجے شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے۔ عبدالستار بھائی، عبدالستار بھائی ہیلو، یہ بول تو بولے گا جی۔ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ چھٹی والے دن اور کووڈ کے ماحول میں بھی آپ تشریف لائے ہیں، اور آپ ہمیشہ ہی یہ ہماری درخواست پر تشریف لاتے رہتے ہیں۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جماعت اسلامی پاکستان ہو یا جماعت اسلامی اسلام آباد ہو، ہم ہمیشہ عوام کے مسائل کے لیے حل کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ہماری پوری تاریخ اسی کو مشتہر کرتی ہے اور اسی کی عکاس ہے۔ اسلام آباد کہنے کا تو کیپٹل ہے، لیکن یہ مسائلستان بن چکا ہے۔ یہاں ہر طرح کے مسائل ہیں۔ کبھی آپ سیکٹری ایریا میں جائیں، رہائشی ایریا میں جائیں، جو سکیمیں بنی ہوئی ہیں، جو مشروم گروتھ ہے ریزیڈنٹ کی، کہ وہاں جا کے دیکھیں تو آپ کو کیپٹل یا دارالحکومت کا نام کا دھبا ہی نظر آئے گا، کہیں کیپٹل نظر نہیں آئے گا، دارالحکومت کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اب کبھی جائیں یا کھنہ روڈ پر جائیں، باراکو جائیں، جا کے مشروم گروتھ کو دیکھیں جا، آپ کو پورے ملک سے برا نظر آئے گا، پنڈی سے بھی برا نظر آئے گا۔ آج ہم تمام مسائل کی بات نہیں کریں گے، صرف ہیلتھ فیسلٹی کی بات کریں گے۔ جماعت اسلامی اسلام آباد نے ہیلتھ فیسلٹی کے لیے اپنی مہم شروع کی تھی کہ 2-3 ماہ پہلے۔ ہم نے اپنا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا ہے کہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اور کارنر میٹنگ کر کے پورے ڈسٹرکٹ میں ہم نے اس حقیقت کا اظہار کیا ہے، ہر ایک کو بتایا ہے کہ 20 لاکھ اسلام آبادی بدقسمت لوگ ہیں۔ گورنمنٹ کا ایک ہاسپٹل نہیں ہے 20 لاکھ اسلام آبادیوں کے لیے۔ جو پیمد ہے وہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، وہ پورے ملک کا ہے، اسلام آباد صرف نہیں ہے۔ جو پولی کلینک ہے یہ ملازمین کے لیے ہے۔ اور مجھے بتائیے کہ ملازمین کتنے ہیں 20 لاکھ کی آبادی میں؟ ایک ہاسپٹل نہیں ہے۔ شاید یہ اکیلا ہی ہاسپٹل ہوگا پوری دنیا میں کہ جس کا ایک بھی ہاسپٹل نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ مطالبہ کیا گورنمنٹ سے کہ شہر میں بڑا ہسپتال بنایا جائے، رواد میں ہسپتال بنایا جائے، ترنول میں، باراکو میں اور ترامڑی چوک میں، ہر جگہ ہسپتال تعمیر کی جائے۔ گورنمنٹ نے ہیلتھ فیسلٹی کو بڑھانا تو دور کی بات ہے، جو پہلے سے کچھ نہ کچھ مل رہی تھی پیمنٹ کی صورت میں، اس کے لیے بھی جناب صدر مملکت نے ایک آرڈیننس جاری کر دیا ہے۔ اس کو لوگ پرائیویٹ کر رہے ہیں، بورڈ آف گورنر بن رہا ہے۔ آج جو 5-6 روپے کی پرچی ہے نا، وہ پتہ نہیں سینکڑوں گنا مہنگی ہو جائے گی۔ ذرا سوچئے، یہ گورنمنٹ ہے، پی پی کی گورنمنٹ ہے، اپنے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے۔ جماعت اسلامی صدر مملکت کے اور حکومت کے وقت کے اس فیصلے کو مسترد کرتی ہے۔ ہم اس کو بالکل نہیں مانتے، اور ہم ملازمین کے مطالبات کے ساتھ ہیں۔ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے، جماعت اسلامی دامیں درمیں سخنے پیمد کے ملازمین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اور اگر اس حکومت نے آرڈیننس واپس نہ لیا تو پھر ہم اب اگلا اعلان کریں گے۔ اب دوسرے مرحلے پر جماعت اسلامی اسلام آباد نے کیا کرنا ہے، کس طرح مہم چلانی ہے، میں درخواست کرتا ہوں اپنے بھائی امیر ضلع جناب انجینئر رسول اللہ رنداوا صاحب
کہ وہ اپنے اگلے لاہ عمل کا اعلان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میڈیا نے ہمیشہ اسلام آباد کے مسائل کے حوالے سے جماعت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیا ہے، اور میں آئندہ بھی یہ توقع کرتا ہوں کہ یہ بہت ہی جو اہم مسئلہ ہے، یہ اسلام آباد کے واسیوں کی صحت اور ان کی زندگی سے متعلق جو ہمارا مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور اس مسئلے اور اس کمپین کو جو ہم نے شروع کی ہے اس میں آپ ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے۔ میں محترم میاں محمد اسلم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان اور اسلام آباد سے ایکس ایم این اے، کہ وہ ہماری اس مہم کے ساتھ ہماری مکمل رہنمائی بھی کر رہے ہیں اور قدم قدم پوری اسلام آباد کی عوام کے ساتھ ہیں۔ پہلی مہم کے دوران ہم نے پورے اسلام آباد کے اندر پبلک کی سطح کے اوپر اس صحت کے حوالے سے جتنے مسائل تھے اس کو ہم نے اٹھایا، اور عام پبلک کے اندر اس کو اس مسئلے کی کتنی اہمیت ہے اس کو بھی اجاگر کیا، اور اب اگلے مرحلے میں پورے اسلام آباد کے اندر 50 یونین کونسلز ہیں۔ ہم اس مسئلے کو حکومت تک پہنچانے کے لیے ہر یونین کونسل کے اندر اب ایک کارنر میٹنگ کریں گے، اور وہاں کی عوام کو بھی اور حکمرانوں کو بھی یہ بتائیں گے کہ اگر آپ نے اس مسئلے کو سیریس نہ لیا اور جو صحت کے متعلق وقتاً فوقتاً اسلام آباد کے اندر منصوبے اناؤنس ہوتے رہتے ہیں، ان کے اوپر عملی طور پر کوئی قدم نہ اٹھایا اور یہاں پہ ہسپتال نہ بنائے، جس طرح بھی ذکر کیا ہے کہ ترنول کے اندر، روات میں، بارہ کہو میں اور ترامڑی کے اندر ہسپتالوں کا قیام ملک میں نہیں لایا، تو ہم بھرپور احتجاجی مہم کا آغاز کریں گے، اور اس سلسلے کے اندر اسلام آباد کے اندر جتنے بھی مؤثر سیاسی اور سماجی شخصیات ہیں، جتنی بھی تنظیمیں ہیں، ان سے بھی رابطہ کریں گے، اور اس کے ساتھ جو ڈاکٹرز کی تنظیمیں ہیں ان سے بھی رابطہ کر کے ہم ایک بڑی مہم کا یہاں اسلام آباد کے اندر اعلان کریں گے۔ اور اس طرح سے ہم اسلام آباد کے اندر جس طرح محترم میسن صاحب نے بتایا ہے کہ ایک بڑا ہاسپٹل ہے پیمس، جو کہ اگرچہ پورے پاکستان کے لیے ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی حد تک اگر وہ کوئی اسلام آباد کی پبلک وہاں پہنچتی تھی اور ان کو کچھ علاج معالجے کی کچھ سہولت میسر تھی، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی کئی مہینوں سے اس کی او پی ڈی بند ہے، ای آر ایمرجنسی کے علاوہ او پی ڈی بند ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے کیپٹل کے اندر رہتے ہوئے موجودہ حکومت اگر ایک ہسپتال کا نظام ٹھیک نہیں کر سکتی، اور اس نظام کے ٹھیک کرنے کے بجائے اس نظام کو ختم کر کے اور اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہتی ہے، اور جو اسلام آباد کے واسیوں کے لیے ایک سہولت مہیا کی گئی تھی اس کو بھی وہ ختم کرنا چاہتی ہے، تو ہم یہ کسی صورت اس فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی تو حکومت پھر مستعفی ہو جائے۔ اگر وہ دارالحکومت کے اندر ایک بڑے ہسپتال کے مسئلے کو حل کرنے کے بجائے اس ہسپتال کو ہی ختم کرنا چاہتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں اسے مستعفی ہو جانا چاہیے، اور یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اس سلسلے کے اندر اگر ہمارے ابھی مزید جو ابھی مطالبات میسن صاحب نے بتائے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کے ہر سیکٹر کے اندر ایک بنیادی مرکز صحت ہو، تاکہ جو چھوٹے موٹے مسائل کے لیے ہمارے اسلام آباد کے باسی وہاں پر جا سکیں، اور خاص کر کے اگر میں ایک دفعہ پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ جو اصل اسلام آباد ہے، جہاں اسلام آباد کی بیشتر آبادی رہتی ہے، وہاں ہیلتھ تو ہیلتھ ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی بنیادی سہولت میسر نہیں ہے، اور شاید پورے پاکستان کے اندر سب سے کم سہولیات اگر میسر ہیں تو وہ علاقے ہیں جو اسلام آباد کے ارد گرد نواح کے اندر بغیر کسی پلاننگ کے بہت سارے ایریا ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور انتظامیہ کی جو ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے، تو ان سب علاقوں میں کسی طرح کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ وہاں پہ اب آبادیاں ہیں تو وہاں پہ ان کو سہولت کی صحت کی سہولت میسر ہونی چاہیے فوری طور پہ۔ اچھا، اسی طریقے سے ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو باقی ہسپتال ہیں، جس طرح پولی کلینک ہے یا سی ڈی اے ہے یا این آئی ایچ ہے، اس کو اپ گریڈ کیا جائے، اور اس کو اپ گریڈ کرنے کے بعد یہ اسلام آباد کے باسیوں کے لیے بھی اس کو اوپن ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے پیمس
ایک تو پیمز کی جو آپ جانتے ہیں کہ جو اس کی انتظامیہ ہی کا کوئی، پچھلی دفعہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ کوئی یہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے کہ پیمز کس کے انڈر ہے، وہ فیڈرل منسٹری آف ہیلتھ کے انڈر ہے، یا یہ کہ وہ سی ڈی اے کے اندر ہے، یا یہ کہ کوئی جو فیڈرل منسٹری کسی اس کے انڈر ہے. ابھی اس کا واضح کوئی بھی اس کی ایڈمنسٹریشن کا کوئی تعین نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی نااہلی ہے. اس حکومت کو آئے ہوئے بھی اب 2.5 سال تقریباً ہو گئے ہیں. تو یہ ایک اتنا بڑا ہاسپٹل جو اسلام آباد کے مرکز کے اندر بنا ہوا ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے. اور ہمارا پھر ایک دفعہ مطالبہ کروں گا کہ اس کو اگر وہ حل نہیں کر رہے تو یہ ایک ان کی نااہلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. حکومت کو اگر یہ نہیں کر سکتی تو اسے مصافی ہونا چاہیے. اس طرح آج کل آپ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر بھی کرونا کے بہت سارے مریض بڑھ رہے ہیں، اور اسلام آباد کے اندر بھی مریضوں کی ریشو بہت زیادہ ہے. جس طرح باقی دوسرے شہروں کے اندر کرونا سینٹر بنائے ہوئے ہیں، اسلام آباد سے ہر طرف سے ہمیں فون آتے ہیں کہ ہمارے یہ مریض ہیں، ہم ان کو کہاں لے کر جائیں. پیمز میں پتہ کرتے ہیں جگہ نہیں ہے، شفا میں پتہ کرتے ہیں جگہ نہیں ہے، پرائیویٹ ہسپتال میں پتہ کرتے ہیں جگہ نہیں ہے. اگر کسی جگہ ہے تو وہ ایک دن کا 1 لاکھ روپے سے زیادہ، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ کا خرچہ ہے. اب غریب آدمی کیسے جا سکتا ہے؟ اور کرونا تو یہ نہیں دیکھتا کہ کسی غریب کو لگنا ہے یا جس کے جیب کے اندر پیسے ہیں اس کو لگنا ہے. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آنے والے دن شاید اور سخت ہو سکتے ہیں، تو اسلام آباد کے اندر کرونا کے مریضوں کو ہینڈل کرنے کے لیے کرونا سینٹر ہنگامی بنیادوں کے اوپر بننا چاہیے، جہاں پہ لوگوں کو جو بنیادی سہولیات ہیں، وہاں پہ آکسیجن کی فراہمی ہے، جو بنیادی علاج ہے، اسی طریقے سے وینٹیلیٹرز کی فراہمی ہے، اور آئی سی یو کا وہاں ہونا یہ لازماً ہونا چاہیے. ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو بھی فوری طور پہ کرونا سینٹر اسلام آباد کے اندر قائم کیا جائے. تو اس طرح سے اس کمپین کو ہم آگے ابھی لے کر چل رہے ہیں. اگر حکومت نے اس کے اوپر اگر اس پر ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہوتے ہیں، تو پھر جماعت اسلامی اسلام آباد ایک بڑے اقدام کی طرف جائے گی، اور پرائم منسٹر ہاؤس اور بنی گالہ کی رہائش کا ہم گھیراؤ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے پھر ہم اسلام آباد کے ہر جماعت سے بھی رابطہ کریں گے، اور ایک بڑی تعداد کے اندر وہاں پہ اس گھیراؤ کے اندر اس وقت تک نہیں اٹھائیں گے جب تک یہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو جاتے. بہت شکریہ. جی میرا بھائی کسی کو سوال کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم میاں محمد پی آئی کی حکومت آنے کے بعد ایک مثالی دارالحکومت بنانے کے دعوے کیے جا رہے تھے، لیکن آج بھی یہ دارالحکومت اجڑا ہوا اور کھنڈرات کا منظر پیش کرتا ہے. اس کا دیہی علاقہ سہولیات کی عدم فراہمی کی بنیاد پر پاکستان کے دور دراز کے دیہی علاقوں سے بھی ایک برا منظر اور نقشہ یہاں پیش آتا ہے. اور پھر کرونا کی وبا کے ان دنوں کے اندر کہ جب ہیلتھ ورکرز کو، ڈاکٹر کو، پیرامیڈیکل سٹاف کو، نرسوں کو خراج تحسین پیش کرنا، ان کو انسینٹیو دینا، ان کی تنخواہوں کے اندر اضافے اور بونسز کا اعلان کرنا چاہیے تھا. ایسے حالات میں پیمز ہسپتال کی نجکاری کا ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے فیصلہ یہ اس قوم کے ساتھ ایک مذاق ہے، اور یہ کھلا تضاد ہے حکومت کی پالیسیوں اور حکومت کی گفتگوؤں کے اندر. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پیمز ہسپتال کے نجکاری کے فیصلے کو واپس لینا چاہیے، اور یہ جو این سی او سی روزانہ کی بنیاد پہ مارننگ سیشن اور ایوننگ سیشن منعقد کر کے پوری قوم کو کرونا کے حوالے سے ہدایات دیتی ہے، لیکن اس کی ناک کے نیچے وفاقی دارالحکومت کے اندر کرونا کے مریضوں کے لیے بیڈ اور سپیس دستیاب نہیں ہے. یہاں کرونا سینٹر بنانے کا اعلان کیا گیا، لیکن کہیں پر کوئی کرونا سینٹر عملاً فعال نظر نہیں آتا. تو اس لیے حکومت کو یہ چاہیے کہ صحت کی سہولتوں دیگر حوالوں سے تو وہ تعمیر و ترقی کے سفر کی طرف تو جا نہیں رہی، وہ نوکریاں دینے کی بجائے نوکریاں چھیننے کے سفر پر گامزن ہے. تو کم از کم عوام سے صحت کی بنیادی سہولت کو تو نہ چھینا جائے. نئے ہسپتالوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ان پرانے ہسپتالوں کے اندر وہ سہولتیں مہیا کی جائیں، نجکاری کا فیصلہ واپس لیا جائے، اور اس کے ساتھ یہاں کرونا کے حوالے سے جو عوام کی جیبیں کٹ رہی ہیں اور لوگ تڑپ تڑپ کر آکسیجن کی عدم فراہمی کی وجہ سے مر رہے ہیں، ان کے لیے سہولیات مہیا کی جائیں. بصورت دیگر جماعت اسلامی اسلام آباد اپنا لاہے عمل کا اعلان کرنے اور ایک بڑی احتجاجی تحریک کی طرف جانے پر مجبور ہوگی. میرا نام ملک عبدالعزیز ہے، اور مجھے جماعت نے گروپ لیڈر بنایا NM52 کا، اور یہ جو ہائی وے ہے اس وقت سے ہے. اور میں ہر روز جو مسائل دیکھ
اور یہاں اگر آئیں پنڈ میں ان دیہات سے روات سے اور گردنواز سے سیالہ بیر سے اور سوسائٹی سے، تو یہاں تک اس جگہ پمز میں اور وہ بھی بند ہے، اور یہاں کرونا کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں میں ترلائی کے پاس، اور ایک بار کہوں میں یہ ہاسپٹل بڑے ہاسپٹل بنائے جائیں، تو اس کے لیے اب پھر ہم دوبارہ اس پر جائیں گے انشاءاللہ یہ ہیلتھ کے لیے. لیکن پہلے بھی ہم نے وہاں NA52 میں بھی بہت سارے ہم نے کارنر میٹنگ اور جلسے کیے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. تو انشاءاللہ یہ جو اگلی مہم ہوگی اس میں ہم آخری جو مرحلہ ہوگا، اگر نہ ہمارے مطالبات مانیں گے تو ہم اس بنی گالہ کا گھیراؤ کریں گے، اور پکا گھیراؤ کریں گے جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے. سر، حکومت کا دعویٰ رہا ہے کہ جو کورونا کے حوالے سے حکومت کی پالیسی رہی ہے اب تک، تو اس کو عالمی سطح پہ سراہا بھی گیا اور اپریشیٹ بھی کیا گیا. تو کل ہم نے دیکھا کہ پشاور میں 6 مریض آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. اسی طرح اسلام آباد میں بھی لوگوں کو وینٹیلیٹرس نہیں مل رہے، وہ ایون پرائیویٹ ہسپتال ہوں یا سرکاری ہسپتال. تو اسلام آباد شہر میں مریضوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کا دعویٰ ہے وہ کسی حد تک درست ہے؟ میرے بھائی آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے نا. آپ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ اگر پشاور میں 6 ساتھی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اسلام آباد میں نہیں وینٹیلیٹر مل رہے، تو حکومت کا دعویٰ تو باطل ہو گیا نا. حکومت کی تاریخ یہ ہے، جو کہتی ہے وہ کرتی نہیں ہے، جو کرتی ہے وہ کہتی نہیں ہے. یہ یوں ٹرن لیتی ہے، جو وہ کہے گی کریں گے وہ نہیں کریں گے. اس کی تاریخ یہ ہے. بہت مہربانی جی، بہت شکریہ جی.